ربنا یا ربنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسوا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت الیسع علیہ السلام کا قصہ شیئر کر چکی ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ شیئر کروں گی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ سورۃ صاد اور سورۃ انبیاء میں آیا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں صرف نام ہی مذکور ہے، کسی قسم کے کوئی حالات کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 43 میں فرماتے ہیں، اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے مطابق جس طرح قرآن پاک میں نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا گیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کچھ منقول نہیں ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ قرآن و حدیث میں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا اتنی تحقیق کے باوجود ہمیں کوئی ٹھوس معلومات نہیں مل سکی جس کے ذریعے سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی ڈالی جا سکے۔ چنانچہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے معاملے میں تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی خاموش ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام بڑے صابر، پرہیزگار اور نیک تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال نبوت کے 9ویں برس ہوا تھا۔ ان کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام عبدان یا عبد الرؤف بتایا جاتا ہے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام بشر اور لقب ذوالکفل تھا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام عوام کے نزدیک بہت ہی غریب اور مسکین آدمی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے ایک شخص کا ضامن بن کے برسوں قید و بند کی مشقت اور تکلیف برداشت کی تھی۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام جب بشر تھا تو آپ کو یہ لقب ذوالکفل کیوں ملا؟ اس کی مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام شام کے بادشاہ کے مقرب تھے۔ ایک بادشاہ کو بنی اسرائیل سے سخت دشمنی تھی، وہ مسلسل بنی اسرائیل کے ملک پر دشمنی کی بنیاد پر فوج کشی کرتا اور قتل و غارت کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے لڑائی کے لیے بڑی تعداد میں اس نے فوج روانہ کی۔ اس فوج نے فتح پا کر 100 علماء کو قید کر کے بادشاہ کے پاس بھجوا دیا۔ بادشاہ نے ان سب کو قتل کرنا چاہا تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہ سن کر بادشاہ کے پاس گئے اور کہا، اب سیاست کا وقت گزر چکا ہے، ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کا کفیل ہوں اور صبح سیاست گاہ میں حاضر کر دوں گا۔ بادشاہ نے ان سب کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان تمام کو لے کر اپنے شہر چلے گئے اور ان کو توقوں اور زنجیروں سے آزاد کروایا اور نہایت احترام اور عزت کے ساتھ رات کو کھانا کھلا کر ان کو چھوڑ دیا۔ ان کو ایسا کرنے پر شدید قسم کی سزا ملنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس دن سے یہود میں آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا تھا۔ حضرت الیسع علیہ السلام کافی سال تک خلافت کرتے رہے، لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے اور انہیں اپنا نائب بنانے کا خیال آیا تو ایک دن انہوں نے ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی میں ہی کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا بہت بڑا اجتماع کیا اور فرمایا، میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ جو مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے میں اس کو اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ نمبر 1، دن بھر وہ روزے رکھے۔ نمبر 2، شب کو یاد خدا میں مشغول رہے۔ نمبر 3، کبھی غصہ نہ کرے۔
جب حضرت الیسا علیہ السلام نے مجمع کے سامنے اپنی تینوں شرائط پیش کی تو کوئی شخص بھی ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت الیسا علیہ السلام کی تینوں شرائط سن کر کھڑے ہو گئے اور کہا، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت الیسا علیہ السلام نے اپنی تینوں شرائط کو دوبارہ بیان کیا اور دریافت کیا کہ کیا تم ان کی پابندی کر پاؤ گے؟ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت الیسا علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا، لیکن سب خاموش رہے۔ پھر وہی شخص آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے تینوں شرائط پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب حضرت الیسا علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے الیسا علیہ السلام کی زندگی میں لوگوں کو تبلیغ کرنے کا کام سنبھال لیا اور لوگوں کو اعمال صالح کی تلقین کرنا شروع کر دی۔ حضرت الیسا علیہ السلام جب حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اپنا خلیفہ منتخب کر چکے تو ابلیس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ تم نے فلاں شخص کو بہکانا ہے، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود بندہ خدائے راست سے نہ ہٹ سکا۔ شیطان تھک ہار گئے۔ بڑے شیطان نے کہا، میں خود اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک دن بوڑھے فقیر کی شکل میں حاضر ہوا۔ آپ سونے کے لیے ابھی ہی لیٹے تھے۔ جیسا کہ معمول تھا کہ رات بھر آپ قیام فرماتے اور دوپہر کے وقت تھوڑا سا سوتے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا، کون ہو؟ آواز دی، میں ایک مظلوم شخص ہوں۔ آپ علیہ السلام اٹھے، دروازہ کھولا۔ شیطان نے ایک لمبی کہانی شروع کر دی کہ میری اور فلاں قوم کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، انہوں نے مجھ پر بے حد ظلم کیا۔ وہ قصے کو تول دینے لگا حتیٰ کہ آپ کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، جب شام ہو تو آنا، میں تجھے تیرا حق دلواؤں گا۔ بوڑھا چلا گیا۔ شام کو مجلس منعقد ہوئی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ شخص آپ کو کہیں نظر نہ آیا۔ دوسرا دن ہو گیا۔ آپ لوگوں کے فیصلے سناتے جاتے اور ادھر ادھر بھی دیکھتے جاتے، لیکن وہ بوڑھا مظلوم آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے سوچا کہ اگر وہ کہیں نظر آئے تو میں اسے اس کا حق دلواؤں۔ آپ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے، دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہو؟ جواب ملا، میں مظلوم بوڑھا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور فرمایا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جب میں فیصلہ کرنے بیٹھوں تو آنا؟ بوڑھا کہنے لگا، حضور، وہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ فیصلہ فرمانے والے ہیں تو مجھ سے کہنے لگے، ہم تمہارا حق تمہیں دے دیں گے، اور جب آپ نے عدالت برخاست کر دی تو پھر سے انکار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اب جاؤ، شام کو آنا، تیرا فیصلہ ہو جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ دوسرے دن بھی نیند نہ فرما سکے۔ شام ہو گئی۔ آپ اس انتظار میں بیٹھے رہے کہیں وہ نظر نہ آ جائے۔ آپ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ آپ نے تیسرے دن اپنے اہل میں سے کسی کو حکم دیا کہ کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، تاکہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکوں، کیونکہ مجھے لگا میں گزر شدہ رات بھی حاضر ہوا تھا اور اپنا معاملہ پیش کیا تھا۔ دربان نے کہا، کچھ بھی ہو، آپ اس وقت اندر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی کو ادھر نہیں آنے دیں۔ جب شیطان آجر آ گیا اور دروازے سے داخل نہ ہو سکا تو روشن دان پر اس کی نظر پڑی۔ اس میں سے گھس کر اندر چلا گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ جاگ گئے۔ دربان نے فرمایا، اے دوست، میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ کوئی نہ آنے پائے اندر؟ اس نے کہا، حضور، دروازے سے تو کوئی نہیں آیا۔ ذرا دیکھیے کہ یہ کس راستے سے اندر آیا ہے۔ آپ اٹھے، دیکھا تو دروازہ اسی طرح سے بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ وہ بوڑھا کمرے کے اندر موجود تھا۔ آپ نے اسے پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہ مردود شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کا دشمن شیطان! کہنے لگا، تو نے میری ہر چال ناکام کر دی۔ میں نے سب اسی لیے کہا کہ تجھے غصہ آ جائے، لیکن تو غصے میں آیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوالکفل کہا، کیونکہ آپ کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی آپ نے اس کی پوری پاسداری کی۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ میں نے جو آپ کے ساتھ اپنی آج ویڈیو شیئر کی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ قرآن و حدیث میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نام کے سوا اور کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ جو تفصیل میں نے بیان کی ہے یہ مفسرین کی رائے ہے، جو درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ بہتر کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔